بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شین نوشین جناب شاہ ولی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے سلسلے کی 16ویں کڑی لے کر حاضر خدمت ہوں۔ باب اول اخلاق و عمل، حکایت نمبر 16، عنوان نیک گمان۔ دجلہ کے کنارے جاتے جاتے نظر اٹھی تو دیکھا کہ ایک عورت لیٹی تھی اور ایک مرد اس کے پاس بیٹھا تھا۔ مرد کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، کبھی وہ بوتل سے خود پیتا، کبھی اس عورت کو پلاتا۔ دور سے تو بس یہی کچھ نظر آتا تھا۔ وہ کون تھے، کس عمر کے تھے، کچھ معلوم نہ ہوتا تھا۔ دجلہ سے اس وقت گزرنے والے اللہ کے نیک بندے تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کے کھلائے تھے۔ ان کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ تھیں۔ وہ کام میں ہوتی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی خادمہ کے بچے حسن کو گود میں اٹھا لیتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ کے بیٹے کا نام رکھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف حاصل رہا کہ اور بھی امہات المومنین نے انہیں گودوں کھلایا۔ 13-14 سال کی عمر تک وہ امہات المومنین کی تربیت میں رہے۔ بہت سے جلیل القدر صحابہ کو دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ بدری صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے 70 سے انہوں نے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ یوں تو صحابہ میں ہر ایک کی بڑی فضیلت ہے، مگر بدری صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وظائف مقرر کیے تو بدری صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا روزینہ سب سے زیادہ رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی بیعت لی تو سب سے پہلے انہی کو موقع دیا۔ یوں تو کسی صحابی کے جنتی ہونے میں شبہ نہیں، لیکن بدری صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جنتی ہونے کے بارے میں تو بہت سی روایتیں ملتی ہیں۔ اتفاق کی بات کہ عین اس وقت جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بوتل والے مرد کے پاس سے گزر رہے تھے، چیخ و پکار کی آوازیں انہیں سنائی دیں۔ جانے کیا ہوا کہ ایک کشتی جو دریا میں رواں تھی الٹ گئی۔ دریا زوروں پر تھا، موجوں کی اچھاڑ پٹک میں کشتی کے مسافروں کے ڈوبنے ابھرنے سے قیامت کا سماں پیدا ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ حبشی مرد اپنی جگہ سے اٹھا، ہوا کے جھونکے کی طرح نکلا، غڑاب سے دریا میں کود پڑا۔ دریا کی طغیانی کی اس نے پرواہ کی نہ اپنی جان کا خیال کیا۔ اللہ نے ایسی ہمت اسے دی تھی اور ایسا بڑا پیراک وہ تھا کہ ایک کے بعد ایک 9 آدمیوں کی جان بچا کر وہ دریا سے نکال لایا۔ کشتی میں کل 10 مسافر تھے، صرف ایک مسافر ابھی دریا میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اسے کچھ تیرنا آتا تھا لیکن وہ گھبرایا ہوا تھا۔ مدد کی تو اسے بھی ضرورت تھی لیکن فوری خطرہ کوئی نہ تھا۔ حبشی اسے دریا میں سے نکالنے کے بجائے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، بولا حضرت ان 9 کو تو میں اللہ کے فضل سے بچا لایا ہوں، اب ذرا ایک کو آپ ڈوبنے سے بچائیے۔ حضرت خاموش رہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام ان کے بس کا نہیں، خیر خود ہی دوڑا، اسے بھی بچا لایا۔ جب مسافر حواسوں میں آئے تو حبشی چپکے سے حضرت کے پاس آیا، بولا وہ جس عورت کو آپ نے میرے ساتھ دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا وہ میری ماں ہے، بہت سخت بیمار ہے۔ میں اسے اٹھائے لیے جا رہا تھا کہ اس کی حالت بگڑ گئی تو میں نے اسے یہاں لٹا دیا۔ وہ جو بوتل آپ نے میرے ہاتھ میں دیکھی تھی اور جسے دیکھ کر آپ نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا، اس میں دجلہ کا پانی ہے جو میں اپنی ماں کو پلا رہا تھا۔ پیاس سے میرا بھی برا حال تھا، اس لیے میں خود بھی اس میں سے ایک ایک گھونٹ پی رہا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی اس کی نیکی دیکھ کر تحسین و آفرین کر رہے تھے۔ اب یہ تفصیل سنی تو انہیں بہت افسوس ہوا کہ خواہ مخواہ انہوں نے بدگمانی کی۔ آپ نے اس حبشی سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کی۔ توبہ کرنا اللہ کو پہچاننا ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تم سے زیادہ اللہ کو پہچانتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ علم و عرفان میں جو جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس پر خوف خدا طاری ہوگا۔ حضرت حسن بصری تو خیر بہت بڑے تابعی اور بہت بڑے بزرگ تھے۔ یہ واقعہ اصل میں ہم لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں اور کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔
اچھا وہی ہے جو دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھا خیال رکھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم بات کرتے ہیں گمان پر، نیک گمان اور بد گمان۔ ان دونوں گمانوں کے پیچھے بہت سارے گمان ہوتے ہیں، جن میں نیک گمان بے حد محدود اور بد گمان لامحدود ہوتے ہیں۔ اسی لیے زیادہ گمان سے بچنے کو کہا گیا ہے، کیونکہ اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں۔ گمان یعنی شک، یہ ایک درمیانی کیفیت ہے جب صورتحال واضح نہ ہو۔ اگر شک نہ ہو تو کیفیت یقین کی آتی ہے۔ سارا مسئلہ اسی درمیانی کیفیت کا ہے، جس میں مثبت کم اور منفی جھکاؤ زیادہ غالب آ جاتا ہے، کیونکہ شیطان وسوسہ ڈالنے ہمیشہ اور ہر جگہ حاضر رہتا ہے۔ انسان وہ بدبخت ہے جو دوسرے انسانوں کو تو چھوڑیں اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ ذرا کوئی مشکل یا مصیبت آ جائے تو اللہ سے بدگمان کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ہی یہ کیوں کیا۔ کوئی عرضی و سماوی آفت آ جائے تو اللہ سے بدگمان کہ اتنے بچے یتیم ہو گئے، اتنے بے گناہ مارے گئے، اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ سے بدگمان کہ اللہ نے فلانے کو تو اتنا دیا، ہمیں کیوں نہیں دیا۔ عورت بدگمان، مجھے اللہ نے مرد کیوں نہ بنایا۔ مرد بدگمان، مجھے فلانے جیسا کیوں نہ بنایا۔ کوئی اپنے قد پر بدگمان تو کوئی اپنے رنگ پر بدگمان، کسی کو ناک کا گلا تو کسی کو آنکھ کا، یعنی انسان کسی حال میں خوش نہیں۔ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیک گمان نیکی اور بدگمانی گناہ ہے، جائے کہ اللہ سے بدگمانی۔ ہم کو اپنے دل کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان دل میں نہ آئے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اس کی رضا پہ سر جھکانا ہمارا ایمان ہے۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ ہم صرف سطح دیکھتے ہیں، نیچے کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ کبھی بھی دل و دماغ میں کوئی بدگمانی آئے تو جان لیں کہ یہ شیطان کی کارستانی ہے۔ وہ خبیث ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے بارے میں بدگمانی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ پر اندھا اعتقاد اور پختہ یقین ایمان کی مضبوطی اور مومن کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے گمان کے ساتھ ہوں۔ اللہ سے اچھا گمان ہو تو سب اچھا ہی ہوگا۔ اللہ کے بندوں کے بارے میں بھی گمان نیک رکھنا چاہیے۔ شک کا فائدہ ہمیشہ دوسروں کو دیا جائے کہ ہو سکتا ہے میری جو سمجھ میں آ رہا ہے صورتحال اس کے بالکل برعکس ہو۔ بدگمانی کر کے گناہ مول لینے کا فائدہ نہیں، پہلے ہی گناہوں کی گٹھڑی کا حجم بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین۔ اگر آپ کتاب کا تسلسل برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اپنا نوٹیفیکیشن آن کر لیں، یعنی سبسکرائب اور بیل کا بٹن دبائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ نیک بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔